الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ بہت ہی مجرب اور اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ دوستوں کی فرمائش پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رزق بڑھانے اور دولت مند ہونے کے لیے یہ چند بول جو میں بولوں گا اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہوا ہے۔ دوستو کافی بزرگان دین اس اسم اعظم کو اپنی مجربات کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر وظیفے کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور بغیر شرائط کے اگر کچھ وظائف پڑھے جائیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ رجعت ہو جاتی ہے، جس سے ہر مسئلہ الٹ ہوتا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہیں اگر وظائف کے شرائط کے بغیر اس وظیفے کو کیا جائے تو رجعت ہو جاتی ہے۔ اور رجعت کے بارے میں نے رجعت کا ایک حال بھی بتایا تھا اور رجعت کا ایک وظیفہ بھی بتایا تھا۔ اور کچھ دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ یار ہم وظائف کرتے ہیں لیکن وظائف اثر نہیں کرتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی کبھار انہوں نے کوئی وظیفہ ایسا کیا ہے کہ جس وظائف کی پوری شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ رجعت ہو گئی۔ اب جو بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ تو ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے جو بھی وظیفہ کریں ان میں شرائط کو ضرور رکھیں، شرائط کو مد نظر ضرور رکھیں، ان شرائط کے ساتھ ہی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ آج کے اس اسم اعظم کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ کم از کم روزانہ نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم صبح قرآن کی تلاوت کے ساتھ کرو، مولا کریم پورا دن اچھا گزار دے گا تمہارا۔ اور ویسے بھی قرآن پاک کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، ایک تو جادو ٹونے بندشیں قرآن پاک پڑھنے سے ختم ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پاک کی جب تلاوت کرو گے تو ہر حرف پر رب تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ تو اس کے بڑے فائدے۔ اور دوسرا قرآن کے ساتھ اگر یاری لگ جائے تو قبر کے اندر بھی روشنی ہوگی۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قبر کے اندر بھی یاری نہیں چھوڑتا۔ کوشش کریں کہ قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور اسم اعظم کی یہ شرط ہے دوسری کہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک تلاوت ضرور کریں۔ اور تیسری شرط اس اعظم کی یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو توبہ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ توبہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ سے رزق وسیع ہوتا ہے۔ دوسرا توبہ سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب علی انسان جو چاہتا ہے مولا کریم فضل فرما دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اور یہ 4 دن کی زندگی ہے، ویسے گزر تو ویسے بھی جانی ہے بغیر توبہ کے، لیکن توبہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مولا کریم توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہے اس وظیفے کی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور چوتھی اسم اعظم کی شرط یہ ہے کہ کم از کم اپنے جو قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے اپنے دکھ دیتے ہیں لیکن نرمی اختیار کریں۔
کوشش کریں کہ اپنوں کو منائیں۔ اور پانچویں شرط اس اسم اعظم کی یہ ہے کہ جب پڑھیں تو پڑھنے سے پہلے صدقہ ضرور کریں، اگرچہ 5 روپے کا ہو، 10 روپے کا ہو، 7 مسجد میں خرچ کر دیں، کسی بچوں کے اوپر خرچ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے جو ہوتے ہیں مدارس ان پہ خرچ کر دیں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک درسگاہ زیر تعمیر ہے، کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا خرچ ضرور ڈالیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ رزق بڑھانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ تم صدقہ کرو، رزق مزید بڑھے گا جتنا۔ اور اس صدقہ کا ویسے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات کا حل ہے صدقہ۔ تو صدقہ کریں۔ یہ درسگاہ چونکہ زیر تعمیر ہے، کافی سارے اینٹوں، بجلی اور سریہ کی بھی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں کہ الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس مقدس کام میں ضرور حصہ ڈالیں۔ یہاں پر جو کچھ خرچ کر کے جائیں گے نا، جب قبر میں جائیں گے تو پھر اس کا ثواب جب دیکھیں گے تو پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ تو دوستو، اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ بہرحال آج کا جو یہ سبق ہے، ان شرائط کے ساتھ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اتنا اس میں کرشمہ اور اتنا فائدہ دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگرچہ ایک اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑا ہی مجرب ہے، اور اس کو پڑھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد، خاص طور پہ نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص دکاندار ہے یا کاروباری ہے، کوئی بزنس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یار میرا بزنس بڑھ جائے، اس شخص کو چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد چند آدمی اکٹھے کرے، چند آدمی اکٹھے کر کے 31,250 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں، اور کوشش کریں کہ 3 سے 4 جمعہ تک لگاتار پڑھیں، بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس اسم اعظم کو پڑھتے رہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں ان وظائف کے ساتھ کریں، حقیقت بات ہے کہ جناب علی چند دن گزریں گے، ایسا رزق وسیع ہوگا کہ دنیا دیکھتی حیران رہ جائے گی۔ اتنا جناب علی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے یہ۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ یا واسعو، یا واسعو، صرف اسم اعظم ہے، یا واسعو۔ اب بالآخر درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم اعظم کو پڑھتے رہیں، انتہا درجے کا آپ فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔